بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کازمی ہیلتھ ٹی وی۔ آج صبح سویرے اٹھا ہوں تو ایک میسیج آیا ہوا تھا ایک پیشنٹ کا، جس نے کہا کہ مجھے بڑے عرصے سے مسئلہ تھا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا مسئلہ ہے، کس کے پاس ہے، اور میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی جس کے بعد مجھے اپنا مسئلہ سمجھ آئی اور اس نے بڑی دعائیں دی، تو اس سے اللہ کا شکر ہے، موٹیویشن ملتی ہے، دل بھی کرتا ہے ویڈیو بنانے کا۔ تو رسپانس آپ دے دیے کریں، ایک اچھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے آج سوچا ہے کہ آپ کو ایک ایسا کہوا بتا دوں جو کم از کم 10 بیماریاں میں نے لکھی ہیں، لیکن اس سے زیادہ پہ بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ تو آپ اینڈ تک ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ میں جو بیماریاں ہیں وہ بھی بتاؤں گا، اور کہوا جو ہے وہ بھی اس ویڈیو میں انشاءاللہ کمپلیٹ بتاؤں گا۔ تو کہوے اصل میں بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں علاج کرنے میں، جب آپ علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہمیں بس کوئی کہوا وغیرہ بتا دیں اور ڈائٹ بتا دیں اور ہم وہ یوز کریں، جو میڈیسن نہیں کھانا چاہتے۔ یہ بھی اچھی بات ہے، خصوصاً ایلوپیتھی سے آپ جتنا بچنا چاہیں تو یہ بہت ہی بہترین ہوتا ہے۔ اور آپ سمپل کہوا جات جو ہوتے ہیں ہمارے طب میں، ہر مریض کا کہوا الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معدے کی تیزابیت، السر، قبض، گیس کا بہترین علاج ہوگا۔ پرانے سے پرانا مریض جس کو تیزابیت کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، کیونکہ گیس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ گیس کی وجہ سے آپ کا ہارٹ پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب دل پہ دباؤ پڑتا ہے تو وہ مریض اس سے کافی پریشان ہوتا ہے۔ تو جب قبض ہوگی تو پھر اس سے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، خارش، جانے، یعنی کہ بہت حد تک وہ مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ کو قبض بھی رہتی ہے۔ تو معدے کی جلن وہ بھی اس سے ٹھیک ہوتی ہے۔ اور پیشاب کی کثرت، یعنی اکثر مریض خشکی سردی جب جسم میں بڑھتی ہے اور بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھا چکے ہوتے ہیں تو انہیں پھر بہت زیادہ یورین آتا ہے، تو اس کے لیے بہترین ہے۔ چہرے کی چھائیاں، دانے، خارش، الرجیز کا مسئلہ، اور خصوصاً خارش جو رات کو زیادہ ہوتی ہے، سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے، اور چہرے پہ کیونکہ تیزابیت جو جسم میں بڑھتی ہے اور جسم میں رکنا شروع ہو جاتی ہے، اور جو ہی جیسے خصوصاً ایک جوان جب 15-16 سال کی ایج میں جاتا ہے تو اس وقت تیزابیت جسم میں بڑھتی ہے، تو خصوصاً میل کے لیے یہ بہت اچھا کہوا کہ وہ ان کے دانوں کے لیے، خارش کے لیے اس میں بھی بہت ہی بہترین کام کرے گا۔ چھائیاں ہوں وہ بھی ختم کرے گا، تو اس کے بھی فائدے ہیں۔ عورتوں کے ہارمونز کا مسئلہ، جس میں ایگ نہیں بن رہے ہوتے، چہرے پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، مردوں کی طرح عورتوں کے وہ جو ہے وہ چہرے پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے یہ بہت ہی زبردست کہوا ہوگا۔ یہ آپ لازمی ساتھ استعمال کریں گے۔ آپ جو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں کسی بہتر حکیم سے وہ کرائیں، ساتھ جو ہے وہ یہ کہوا بھی آپ استعمال کریں گے تو یہ ماہواری کا مسئلہ ہوگا، خصوصاً خشکی کی وجہ سے تیزابیت، سوداویت جو جسم میں بڑھ جاتی ہے، اس میں اگر عورتوں کے مسائل ہوں گے تو اس کے لیے بہترین کہوا ہوگا یہ، کیونکہ جب ہارمونز کا مسئلہ ہوتا ہے، چہرے پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو عورتوں کا مزاج خشکی تیزابیت والا ہو جاتا ہے، یعنی جو ان کا اصل مزاج ہے اس سے ہٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے چہرہ پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نیند کم آتی ہو، آپ کو سب کو پتہ ہے خشکی کی وجہ سے نیند کم آنا شروع ہو جاتی ہے، پٹھوں میں کھچاؤ ہو جاتا ہے، خشکی سردی جب جسم میں بڑھتی ہے، تو اس میں بھی یہ بہترین کہوا ہے۔ اگر کوئی ٹیبلٹ لے رہا ہے نیند کی تو وہ یہ کہوا استعمال کرے، کچھ ایسا ڈائٹ چینج کرے، جو میں نے ڈائٹ بتائی ہے مختلف ویڈیوز میں وہ فالو کریں، اور ساتھ ہی کہوا استعمال کرے، تو اس سے انشاءاللہ ان کا نیند کا مسئلہ بھی آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گا، ان سے جو ٹیبلٹ وغیرہ کھا رہے ہیں وہ بھی چھوٹ جاتی ہے۔ اگر کوئی چھڑانا چاہے تو اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، ڈائٹ چینج کرنی پڑتی ہے۔ بہت سارے پیشنٹ ہیں وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے چلنے دیں، نظام چل رہا ہے، تو ان کے لیے نہیں ہے یہ چینل، اور یہ باتیں ان کے لیے جو کہ خود کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کا مکمل علاج ہے اس میں۔ ہائی بلڈ پریشر بیسیکلی اب لوگ سمجھتے ہیں گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، گرمی کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ اس کی پیتھالوجی کو آپ سمجھیں، جب خشکی سردی جسم میں بڑھے گی، خون گاڑھا ہوگا تو تب بلڈ پریشر بڑھے گا۔ جو دل کی رگیں ہیں نا باریک جو ہوتی ہیں، وہ 2 mm ٹوٹل ان کا سائز ہوتا ہے، تو وہ جب خشکی سردی سے ان میں سکیڑ ہو جاتا ہے، بلڈ کی سرکولیشن پراپر نہیں ہوتی، تو اس وقت بی پی ہائی ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے وہ اور ٹھنڈی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، وقتی طور پہ سکون ان کو ضرور محسوس ہوتا ہے، لیکن وہی مریض ہمیشہ کے لیے بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں۔ تو خشکی، سردی، تیزابیت، ایسیڈیٹی، خون گاڑھا ہونے، اب ایک مریض ہے اس کو آپ خون پتلے ہونے کی دوائی دے رہے ہیں، ساتھ اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرو، دہی، لسی اور اس طرح کی چیزیں، تو وہ ایسی چیزیں تو اس کا خون مزید گاڑھا کریں گی۔ جتنی ٹھنڈی چیزیں ہوتی ہیں وہ خون گاڑھا کرتی ہیں، گرم چیزیں ہمیشہ خون پتلا کرتے ہیں، اس لیے لوگ تھوم وغیرہ کھاتے ہیں، جسے لہسن ہم کہتے ہیں،
ہماری زبان میں تھوم کہتے ہیں، لہسن اردو میں، اور ادرک جو ہے وہ استعمال کر رہے تھے کہ خون ان کا پتلا ہو جائے. تو ایک طرف آپ خون پتلا کرنے والی چیزیں کھا رہے ہیں، ایک طرف آپ ٹھنڈی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، تو بلڈ پریشر اسی لیے لوگوں کا کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا مکمل، ساری زندگی انہیں دوائیں کھانی پڑتی ہیں. تو جو بلڈ پریشر والے مریض ہیں وہ قہوہ استعمال کریں، اور خشکی تیزابیت والی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کی ڈائٹ وہ فالو کریں، تو انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر کا مکمل حل ہوگا. جوانوں میں کیونکہ اطلام کا مسئلہ، نائٹ فال کا جو ایشو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں سب سے بڑی غلطی کی جاتی ہے کہ ان کو ٹھنڈی دوائیں کھلائی جاتی ہیں جس سے ان کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وقت سے پہلے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، اور ان کا وہ جو ہمت طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ جو جوانی والی ایک چیز ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو جوانوں میں اطلام کا مسئلہ جو ہے وہ بیسیکلی خشکی تیزابیت کا مسئلہ ہوتا ہے، گیس کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ بہترین قہوہ ہے، اگر یہ صرف قہوہ استعمال کریں، ساتھ پرہیز کریں، تو ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنا ظاہری بات ہے، حرارت کی کمی کی وجہ سے ہے، سوداویت بڑھنے سے، یہ اضلاعاتی تحریک ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہوتا ہے. تو جگر کی کمزوری ہو جاتی ہے، جگر غدی تسکین کی وجہ سے، جو حکیم اگر کوئی سن رہا ہے تو وہ سمجھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ قہوہ بہترین ہے، جگر کو تحریک دینے کے لیے. جگر جن کا کمزور ہے، حرارت کی کمی ہے، ان کے ہاتھ پاؤں گرم ہی نہیں ہوتے، تو ان لوگوں کے لیے یہ قہوہ بہت ہی بہترین ہے، وہ لازمی استعمال کریں. پتے کی پتھری، گردے کی پتھری جو یورک ایسڈ کی وجہ سے بن رہی ہوتی ہے، اس کے لیے یہ بہت ہی کارآمد قہوہ ہے. اگر وہ یہ قہوہ استعمال کریں تو آہستہ آہستہ ان کی پتے کی پتھریاں اور گردے کی پتھریاں جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. خشکی جن کے سر میں بہت زیادہ ہوتی ہے، بال گرتے ہیں، گنج پن کا شکار ہوتے ہیں، ایسے مریضوں کے لیے بھی یہ قہوہ بہت ہی بہترین رزلٹ دیتا ہے. یہ قہوہ لازمی استعمال کریں، اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا انہیں. مزید اگر کسی کو مسئلہ آتا ہے، کوئی مزید رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، تو نمبر میرا دیا ہوا ہے، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ پہ اپنی زبان کی تصویر، صبح کا فرسٹ یورین سینڈ کر سکتے ہیں، رپورٹس وغیرہ سینڈ کر کے اس میں کوئی چینجنگ کرانا چاہیں کرا سکتے ہیں. تو جوانی کو قائم رکھنے کے لیے مردوں کے لیے تحفہ اس طرح ہے کہ جس طرح کہ آج کل بہت سارے مسائل ہیں، لازمی نہیں ہے کہ اس طرح کی زبان استعمال کی جائے، لوگوں کو سمجھ آ جاتی کہ ان کے کیا مسئلے ہیں، تو وہ اس کے لیے کمزوریوں کے لیے یہ قہوہ لازمی استعمال کر سکتے ہیں. اور لمبے عرصے تک اپنی جوانی اور طاقت کو قائم رکھنے کے لیے یہ قہوہ بہت ہی بہترین ہے، وہ لازمی استعمال کریں. تو یہ انشاءاللہ ان کو بہترین رزلٹ دے گا، ان کو کسی ایلوپیتھی اور کیمیکلز کی طرف جانا نہیں پڑے گا. تو قہوہ کون سا ہے جی؟ اجوائن، پودینہ، میتھی دانہ اور زعفران. ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں آپ نے ڈالنی ہیں، چٹکی چٹکی ڈالیں، اس میں تھوڑا سا گڑ ڈالیں یا شہد ملا کے. یہ قہوہ 2 سے 3 ٹائم آپ لازمی پئیں. تو اس میں آپ کو زعفران نظر آ رہا ہے، زعفران لوگ سمجھتے ہیں بہت مہنگا ہے، لیکن آپ اگر ہزاروں روپے دوائیوں پہ لگا رہے ہیں تو 200-300 روپے کا بھی اگر زعفران لے کے رکھیں گے تو چٹکی چٹکی ڈالنا ہے، وہ آپ کا ہفتہ نکال جاتا ہے. تو 200-300 روپے میں اگر آپ کا ہفتہ زعفران سے نکلتا ہے تو کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے، باقی چیزیں ہیں ہی سستی. تو یہ آپ ضرور استعمال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شکریہ.